اردو شاعری میں ایک اچھی کتاب کا اضافہ کرنے پر آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. بارے دیگر تہنیت باد. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ اشعار سنیے. اسلوب، ردھم، لہجے اور معنویت کے بھرپور امتزاج کو دیکھیے. کچھ بھی رہا نہ معتبر، کیا تھا درست کیا غلط، میرا کہا ہوا غلط، تیرا سنا ہوا غلط. وقت کی راہ کاٹ کر مرضی کا پل گزارنا، تیرے کہے پہ کر دیا ورنہ تو کام تھا غلط. گام بگام مشورے راست قدم ہجوم کے، سنتا ہوں ایک دل کی بات چنتا ہوں راستہ غلط. اس جیسے کئی متنوع اور منفرد خیالات کے شاعر اور ادیب، محقق اور نقاد اور متفرق زبانوں پر عبور رکھنے والے بہترین استاد اور ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر عابد حسین سیال بطور مہمان خصوصی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور بلا شبہ یہ ہم سب کی خوش بختی ہے. صرف ان کی وسعت اور اس پر مستزاد ان کی منکسر المزاجی ان سے عقیدت کی وجہ بن جاتی ہے. اب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم یہ بھی بتاتی جاتی ہیں کہ ہمارے وہ استاد ہیں جن کے پیچھے ہم جامعہ بھاگے ہیں مگر ان تک نہیں پہنچ پائے. اب ان کی طرف سے منعقدہ طالب علمانہ نشستوں کی بدولت ان کی علمی بصیرت سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. ہم بصرت احترام ڈاکٹر عابد حسین سیال سے کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ ترتیب اور تقریب کے مندرجات پر اظہار خیال فرمائیں. جناب ڈاکٹر عابد حسین سیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدارت جناب مسعود جعفری صاحب، میرے بہت مفتی محسن مہربان جناب نسیم صاحب، شہزاد بھائی، عزیز حاضرین، شکریہ بیٹا. میں اچھا خاصا کانفیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ ابھی جو بچی نے باتیں کی ہیں تو اس سے میرا جو اعتماد ہے ذرا متزلزل ہو گیا کہ میں ایسا کیسے ہو گیا. جتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے میرے بارے میں کہی. جیسے سب اردو کے استاد ہوتے ہیں، میں بھی ویسے ہی ایک استاد ہوں، ایک جگہ پڑھاتا ہوں اور آپ میرے بارے میں ایسا حسن ظن رکھتے ہیں. بیٹا شکریہ. یہاں تک آتے آتے آپ نے بہت سی باتیں سنی. جب بات آغاز ہوئی اور اس کے بعد پھر منیر فیاض صاحب نے باتیں کی تو میرے ذہن میں کچھ باتیں آئیں کہ جب میں جاؤں گا تو پھر میں یہ باتیں کروں گا. اس کے بعد پھر میرا صاحب آئیں، انہوں نے کچھ باتیں کی. پھر میں نے سوچا کہ اب میں جب جاؤں گا تو ان دو باتوں کے ساتھ یہ دو باتیں بھی کروں گا. پھر اس کے بعد جب عمران اصغر نے کچھ باتیں کی، پھر ان 4 باتوں کے ساتھ 16 باتیں اور ایڈ ہو گئی کیونکہ انہوں نے اتنی باتیں کر دی. تو اب وہ جو 20 باتیں ہیں وہ میں کیسے ساری آپ کے سامنے پیش کروں جب جمعے کا وقت ہونے والا ہے. اور بلکہ اس کے بعد 4-5 باتیں اور بھی ہیں جو تحسین نے کی اور اس کے بعد شہزاد نے اپنی باتیں کی اور دباچہ پڑھا اور شاعری سنائی. تو لہٰذا وہ ساری باتیں میں ایک طرف رکھتا ہوں. میں صرف آپ کے سامنے 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک بات جو ہے وہ ان معاملات پر ہے جس پر ہم نے باتیں کی، ہمارے دوستوں نے باتیں کی تربیت کار کی حیثیت سے، فکشن پر، شاعری پر، اور اس کے بعد عمران نے اور بہت ساری باتیں کی. ایک بات میں اس کے حوالے سے کروں گا اور ایک اس تنظیم کے بارے میں اور اس تقریب کے بارے میں. بس یہ 2 باتیں ہیں اور 2-3 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر کے تو اپنے حصے کا وقت جو ہے وہ مسعود جعفری صاحب کو پیش کرتا ہوں. جب ہم سوچتے ہیں کہ معاشرے کے المیے کیا ہیں، زوال کی وجوہات کیا ہیں، لوگوں نے کدھر جانا تھا اور کدھر جا رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے حالات ہیں سیاسی، معاشی، سماجی، نفسیاتی، تاریخی، تہذیبی، ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کی خرابی کی وجہ کیا ہے. اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت سارے وجوہات سامنے آتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم سوچتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دوسری باتوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے
کہ ہم میں سے جو والنٹیئرزم ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی آپ کسی پر مہربانی یا کسی پر احسان یا کسی پر کوئی بات یا کسی کے ساتھ کوئی سلوک یعنی بلا وجہ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو بلا وجہ کسی کے ساتھ مہربانی کرنی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو کسی کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے. اس کا ختم ہو جانا سب سے بڑا المیہ ہے. ہم چیزوں کو سود و زیاں کے ساتھ ناپنا شروع ہو گیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو جواباً وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس سے پہلے کے لوگ آپ دیکھیں مثلا معاشی جدوجہد جو ہے وہ ہر آدمی کرتا تھا تو 7-8 گھنٹے جو کام کے ہیں جو آپ نے اپنی روزی رزق کمانے کے کرنے ہیں ان کے علاوہ جو وقت باقی بچتا تھا ہر شخص نبی صاحب میں اگر آپ بات کرنا چاہتے تو ختم کر لیں. اس کی وجہ ہے کہ میں گھر سے ڈٹا لگا کے آئے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. والنٹیئرزم جو ہے یعنی آپ کی معاشی جدوجہد ہے آپ کے کام ہیں ان سے جو باقی وقت بچ جاتا ہے وہ آپ کس چیز پر خرچ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا جو گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے جب اپنے کام کاج سے آ جاتے تھے تو ایک گاؤں چوپال جسے ہم کہتے تھے وہاں بیٹھے اور وہ اپنا تجربہ اپنا علم اپنی بات اپنا وقت معاشرے کو دیتے اور بغیر کسی لالچ کے دیتے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بچپن میں تھے تو جو استاد ہوتے تھے محلے میں جب وہ واپس آ جاتے تھے تو کوئی بات آپ ان سے پوچھنے چلے جائیں تو وہ کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ دروازہ کھولنا پڑے گا چائے پلانی پڑے گی بٹھانا پڑے گا وقت سب کرنا پڑے گا. ہم اسی شہر میں اسی سڑک پر آگے ہمارے دوست اب آپ یہیں بیٹھے تھے اور بہت سے میرے دوست بھی یہاں موجود بھی ہیں جو ہمارے ہم عمر ہیں. رات کو جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو ہمارے اساتذہ رشید امجد صاحب نوازش علی صاحب جلیل علی صاحب یوسف حسن صاحب احسان اکبر صاحب منشا صاحب یہ بڑے بڑے لوگ وہ اپنے گھروں سے اٹھ کے آ کے تو ہوٹل کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ باتیں کرتے تھے جو ان کی عمر کا تجربہ ہے جو ان کی پڑھائی لکھائی کا حاصل ہے اور وہ ہم جیسے جو پیچھے کرسیوں پر بیٹھ کے آگے گردنے کر کر کے ان کی باتیں سننے والے نوجوان تھے ان کے کانوں میں ڈالتے اور اپنا تہذیبی اثاثہ منتقل کرتے. آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں معاشرے سے غائب ہونا شروع ہو گئی. ہم اپنا وقت دوسروں کو دے کر راضی نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں سود و زیاں کے تناظر میں کہ فائدہ کیا ہوگا اس. تو اس تناظر میں یہ جو ہمارا بھائی ہے شہزاد اس سے میری 2-3 ملاقاتیں ہیں. میں یونیورسٹی میں تھا تو کسی کام سے یہ 2-3 دفعہ بات کیا اور انہوں نے وہاں پہ لگایا اپنا اسٹال بھی اپنی کتابوں کا. جتنا کام یہ کر رہے ہیں پاکستانی زبانوں کے بارے میں جتنا یہ کام کر رہے ہیں یہ جو کام ہے تربیت کاری کا اور تنہ تنہا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے جو باتیں اس نے کی ہیں اس میں ناکامیاں بھی ہیں اس میں مسائل بھی ہیں تھوڑا سا وہ تلخ بھی ہے لیکن ظاہر ہے وہ ایک اس کا ریئیکشن ہے اور جائز بھی ہے. اس کے باوجود اس نے اپنا بہت یعنی اتنی ساری مشکلات کے باوجود وہ اپنے جو رزق ہے اس کا کچھ حصہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنی توانائی کا کچھ حصہ والنٹریلی اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر یہ لوگ جب تک معاشرے میں موجود ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ فلاں سرکاری ادارہ یہ کرے فلاں سرکاری ادارہ یہ کرے فلاں سرکاری ادارہ یہ کرے. ہمیں خود جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ایک آدمی کی کیپیسٹی ہے 2 کی ہے 3 کی ہے 4 کی ہے ہمیں اپنی توانائی کو معاشرے کی بہتری کے لیے جس شعبہ زندگی میں آپ ہیں اس کی بہتری کے لیے صرف کرنا چاہیے خرچ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کا کچھ حصہ اس کو دینا چاہیے. تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شہزاد صاحب کو اس تنظیم کے بنانے پر اس طرح کی تقاریب منعقد کرنے پر ان کا تسلسل رکھنے پر. اور دوسری بات جو ہے کہ کن لوگوں کو آپ چنتے ہیں اپنے ساتھیوں کی حیثیت سے. نوید ملک کو ہم جانتے ہیں ان کا نام سرپرست کے طور پہ لکھا ہوا ہے. وہ ایک مدت سے کم از کم 2 دہائیوں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں بہت توجہ محنت کے ساتھ اپنی درویشی میں بہت لگاتار ایک کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح نسیم سر صاحب کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دونوں صورتوں میں بھی میری ان سے بالمشافہ ملاقات سے پہلے میں پڑھتا تھا یہ اوراق میں فنون میں چھپتے تھے اور جدہ میں جب تھے تو اس وقت سے لے کے ہم ان سے واقف ہیں. اور پورے شہر کی جو تنظیمیں ہیں
وہ उन पर सरपरस्ती का हाथ रखे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अब आप सबकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि उन्होंने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला है और इसको जारी रखे हुए हैं। दूसरी बात जो है वो उन बातों के बारे में जो यहाँ हम करते रहे, शायरी, फिक्शन, नज़्में, शहर में क्या हो रहा है, किसको क्या मकाम दिया गया वगैरह। देखिए बात यह है कि जब कोई आदमी बात करता है तो हर एक को हक हासिल है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे। आप अपना मौक़िफ़ भी पेश करें, लेकिन दूसरे की बात जो है उसने अपने एंगल पे, अपने ज़ाविये पर खड़े होकर उसको देखा है, तो उसको भी इतना ही बात और एहतराम देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरों के निकाले हुए नताइज पे नाराज़ नहीं हो जाते। आपका अगर कोई नतीजा मुख्तलिफ है, आप अपनी बात कर लें, ठीक है। और ये जो सबसे ज़रूरी बात जो है मेरा ख्याल है जो समझने की है वो ये है कि हर बात को करने की हर जगह नहीं होती। कुछ बातें टेबल पर बैठ के करने की होती हैं जब हम शाम को बैठते हैं। कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ दोस्तों के साथ करने की होती हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान साहब ने जो बातें की उन्होंने बहुत सारी रविश नदीम साहब और मेरे साथ करने वाली थी जो हम अलग से होकर करते हैं, तो सबको ये बातें करने की क्या जरूरत है। और जो है ना जिंदगी, आप लाख उसूल की बात करते रहें, हम करते रहते हैं, करनी चाहिए, उसूली तौर पर उसूल की बात करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वक्त का धारा एक बहुत बेरहम, तकदीर के अपने मामलात हैं, तारीख के अपने मामलात हैं, उसकी छलनी पे कौन खरा उतरता है ये बहुत बाद में जाके पता चलता है। तो इस वजह से जिस तरफ को दुनिया जा रही हो या जैसे जा रही हो उसे एक मंशा समझना चाहिए मामलात की, कि कुछ देर के बाद जाकर मामलात खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं और आगे पीछे हो जाते हैं। और जो शायरी है, मुनीर ने शुरू की बात कोई देवी होती है उमर के ज़माने की, और ये समझते थे कि शायरी की देवी होती है, वो शायर को अपने काबू में कर लेती है और जो वो कहती है शायर वो कहती है। तो मैं हुमैरा के कान में कह रहा था, होता तो आज भी ऐसे कि कोई ना कोई देवी ही होती है जो शायर को काबू कर लेती है और फिर जो वो कहती है शायर वही कहता है। तो बात उमर से शुरू करें हैं और आज तक ले आए तो सब कुछ देवियों के हाथ में ही है और किसी न किसी असर में आप होते हैं। तो हर जमाना जो है, आखिरी बात है वो ये है कि हर जमाना उसी बात को करने के लिए नए लफ्ज तराशता है, मुख्तलिफ अलामतें, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ नाम रखता है चीजों के। तो इन छोटे छोटे जो नाम हैं उनके इख्तिलाफ में घबरा नहीं जाना चाहिए और उसमें उलझ नहीं जाना चाहिए। जो बड़ी बात है वो एक ही है। इकबाल ने कहा था कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गोहर से। यानी आपको मोती चाहिए कि सीपी चाहिए। तो अल्फाज जो है वो सीपी है और मानी जो है वो गोहर है। तो मानी से मतलब होना चाहिए। मसलन आप अपनी हिकायतों में देखें, आप अपनी दास्तानों में देखें, तो नए जमाने में आके हम कहते हैं कि ये मैजिकल रियलिज्म निकल आया है एक फिक्शन में शायद, एक हेलुसिनेटरी रियलिज्म निकल आया है, खफकानी हकीकत निगारी और एक जादुई हकीकत निगारी। और जब हम पीछे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि अल्फ लैला में भी वो मौजूद था, शादी की हिकायतों में भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, हमारे यहाँ और जो मामला उनमें सारी चीजें मौजूद हैं। तो इसका मतलब है शय मौजूद थी तो आप उसने नया नाम रख लिया आपने। तो फैज ने भी कहा कि तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। तो चीजों के नाम नए रखने से मामलात इतने मुख्तलिफ नहीं हो जाते। जिंदगी उसी तरह है, उसके बेसिक कंटेंट्स वही हैं, तख्लीक कार वही है जो जिंदगी को उसी तरह से देखता है। अपने जमाने के उलूम के मुताबिक उनके नाम शाम आपको पता होने चाहिए। ये हम जैसे लोगों के मामलात हैं जिन्होंने रोज कोई ना कोई बात करनी होती है, तो ये ठीक है, लेकिन इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी की मानवियत में कोई तब्दीली आ जाए, अदब की मानवियत में कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। अदब का मनसब, शायरी का मनसब, फिक्शन का मनसब वही है। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपने बहुत तवज्जो से बातें सुनी, बहुत शुक्रिया।